زندگی پایا نہیں کرتے بعد الرسلہ لائق صدر تو احترام و تقریب معزز سامعین امت بہترین جماعت المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کے سامنے رب کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر سی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مالک ارض و سماء اس مقدس آیت کے اندر اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل فرماتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ تمہاری بات کو سنتے تمہیں کوئی نفع نقصان دے سکتے ہو؟ تو قوم کہنے لگی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے ہم اس لیے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو یہ بت میرے دشمن ہیں، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو بھوک کے اندر مجھے کھلاتا ہے، پیاس کے اندر مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ میں نے صرف آج جو عنوان باندھا کہ بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی زبان سے طرح طرح کے جملے نکلتے ہیں، بعض اوقات تو اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایسا جملہ کہنا کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تو مجھے بیمار کر رہا ہے، تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، یا کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے تیرا کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے، تو اس طرح کا جملہ کہنے سے وہ بیمار ہے تو بیمار ہے، لیکن اس طرح کا جملہ کہنے سے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام سی بات میں نے بھی سنی ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جی بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت، بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت۔ تقریباً 15 سے 18 سال ہو چکے مجھے بھی دینی ماحول میں علماء کے پاس بھی بیٹھا ہوں، اساتذہ سے بھی پڑھا ہے اور الحمدللہ آج خود بچوں کو پڑھا رہا ہوں، لیکن میری نظر سے ایسا کوئی جملہ نہیں گزرا کہ جس میں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر علماء نے یا اولیاء نے کہا ہو کہ بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت، بلکہ میری نظر سے ایسے جملے گزرے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ خود دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمیں بیماری کے اندر مبتلا کر اس لیے کہ بیماری سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت کر۔ لیکن مالک ارض و سماء کے پیارے حبیب کی فرمان کے مطابق جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس بیمار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے اور لگاتار انہوں نے 50 سال مالک ارض و سماء کی عبادت کی، 50 سال عبادت کرتے کرتے 50 سال جب آیا تو ان میں سے ایک بیمار ہو گیا، ایک درست ہے ایک بیمار ہے، جو بیمار ہوا تھا اس نے مالک ارض و سماء کی درگاہ میں یہ شکوہ کیا، عرض کرنے لگا یا اللہ میں نے لگاتار 50 سال کی عبادت کی ہے، تیرا ہر حکم مانا ہے، پھر تم نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا۔ مالک ارض و سماء کی طرف سے دو فرشتے آئے، فرمایا فرشتے جاؤ میرے بندے سے جا کے کہو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ تو میری برگاہ کے اندر یہ التجا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے یا
جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کی اللہ کریم کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں سے آیا ہمیں کچھ ملتا ہے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سعید خدری، ان بیماریوں سے اللہ کریم بیمار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بندے کو بخار ہو، کیا اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث سماعت فرما لیں، میرے نبی نے فرمایا رب کہتا ہے کہ میرا بخار نہ آئے، جہنم کی آگ میں سے آگ ہے، آخرت کی آگ میں سے آگ ہے، دنیا کے اندر جس مجھے مبتلا بخار کے اندر کر دو، میں اس لیے مبتلا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس آگ سے محفوظ کر دو۔ دنیا کے اندر اس بخار میں مبتلا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو قیامت کے دن آگ کے اندر نہیں ڈالا جاتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب میرے نبی کا یہ فرمان سنا، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک الارض والسماء، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک تیری طرف سے مجھے حیات دی گئی ہے، یا اللہ مجھ سے کبھی بخار پیدا نہ ہو، ایسا بخار مجھے عطا کرنا کہ جو حج کے اندر، عمرے کے اندر، نماز فرض کے اندر، حج زکات کے اندر، تیری عبادت کے اندر جو مانے نہ ہو، جو مجھے نماز پڑھنے سے منع نہ کرے، حج کرنے سے منع نہ کرے، عمرہ کرنے سے منع نہ کرے، تیری بارگاہ کے اندر سر مسجود ہونے سے منع نہ کرے، یا اللہ مجھے ایسا بخار مبتلا، ایسے بخار کے اندر مبتلا کر۔ روایت کے راوی فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ساری زندگی جب بھی کسی نے چھوا، آپ کے جسم سے اتنی تپش آتی تھی کہ آپ کی دعا کو اللہ کریم نے قبول فرما لیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تو وہ بیماری کے اندر جتنی دیر بیمار ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر جتنی دیر وہ بیمار رہا، اس بیماری میں اس کے وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے لوہا پٹی کے اندر زنگ سے صاف ہوتا ہے، یا جیسا لوہے کی میل پٹی کے اندر دور ہو جاتی ہے، ایسا یہ بیمار بندہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری تو رب کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے اندر اس کے گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے موسم خزاں کے اندر درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ جیسے آج میں اور آپ چونکہ علمی ہے، کوئی بندہ دنیا سے مثال فرما گیا، ہم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب بندہ تھا یار، دیکھو دنیا سے پردہ فرما گیا، بیمار ہی نہیں ہوا، چلتا پھرتا دنیا سے چلا گیا۔ یہ صرف ہمارے زمانے کا واقعہ نہیں، یا ہمارے دور کی حکایت نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا وصال ہوا، تو دوسرے بندے نے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ بڑا خوش نصیب بندہ تھا کہ دیکھیں بیمار بھی نہیں ہوا اور اللہ کریم کے پاس چلا گیا، وصال ہو گیا۔ میرے نبی نے پاس بلا کے فرمایا ذرا تجھ پہ افسوس ہے کہ تو کیوں کہہ رہا ہے، اگر یہ جتنی دیر بیمار رہتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بڑھا دینا۔ بیمار نہ ہونا یہ رب کی رحمت نہیں، بیمار نہ ہونا یہ رب کی نعمت نہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ رب کی یاد میں ہوتا ہے، اور جو بندہ بیمار نہیں ہوتا وہ رب کی یاد میں نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی سے غالباً روایت ہے، کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ چھوا، میں نے چھوا تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو بہت سخت بخار ہے، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جتنا بخار 2 مردوں کو ہوتا ہے اتنا بخار مجھے اکیلے محمد کو ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا
نیک بندہ یہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں مجھ سے کوئی برائی نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے بیمار کر دیا۔ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو جو بخار ہوتا ہے اس بخار سے پھر آپ کے درجات بھی ڈبل بلند ہوتے ہوتے، دگنا بلند ہوتے ہوتے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جتنا مجھے بخار زیادہ ہوتا ہے اتنے میرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر قاعدہ قانون ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہو گیا بندہ تو وہ شکوہ شکایت کرتا ہے، یار حال ٹھیک نہیں، بڑی تکلیف میں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رب کی عظمت اور رب کی شان اور ان کی نعمتوں کا حق یہ ہے کہ جب رب کسی بندے کو بیمار کرے تو وہ رب کی درگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ کے نبی جسم کے اندر اللہ نے اپنے مخلوق پیدا کر دی، اور جب وہ مخلوق نیچے، وہ کیڑے نیچے گرتے تو وہ نیچے سے اٹھا کے اپنے جسم کے اوپر رکھ دیتے کہ تیری خوراک کو اللہ نے میرے جسم میں لگایا ہوا ہے، مجھے نیچے نہیں میرے جسم کے اوپر استعمال۔ مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ بیمار ہو وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ بعض بندے بیمار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض ماحول کے اندر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ گنہگار نہیں ہوتے لیکن بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کروا دیتا ہے۔ جیسے آقا کریم علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہیں لیکن ڈبل بخار ہوتا ہے، اور ہمیں آج بخار ہو جائے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ راہ خدا میں نکلے ہوئے شخص کہ سر میں اگر درد ہو جائے، جو راہ خدا میں ہو، چاہے وہ دینی طالب علم ہو، چاہے وہ تبلیغ کی غرض سے نکلا ہوا ہو، مدنی ماحول میں نکلا ہوا ہو، یا کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہو، کہیں پہ تقریر کرنے کے لیے جا رہا ہو راہ خدا میں اس کے سر میں درد آ جائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سر میں درد ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سر میں درد ہونے کی وجہ سے راہ خدا میں نکلا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت ام سائب رضی اللہ عنہ، آقا کریم علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ کانپ رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ام سائب تجھے کیا ہو گیا ہے، تیرا جسم کانپ رہا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے بخار ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اس بخار کے اندر اضافہ نہ ہو، اس دعا کے اندر برکت نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا ام سائب تجھ پہ افسوس ہے، ایسے کر کے بخار کو برا نہ کہے، اس لیے کہ بخار کی وجہ سے جس بندے کو یہ بخار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بخار کو برا بلا نہ کرو کہ بخار کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اللہ کے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم بیماری سے اتنے ناراض ہیں، اتنے تنگ ہیں کہ اگر ہم سے کچھ پوچھا جائے کہ بھائی کیا حال ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہوں، ہم الحمدللہ کہنا کہ دوبارہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بیماری میں مبتلا کیا، اس لیے کہ بیمار کی بیماری اس بیمار کے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں بیمار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بیمار کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ آپ بیمار سے نہیں بیماری سے نفرت کریں، ایسا تو جملہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ نہ آپ بیمار سے نفرت کریں نہ آپ بیماری سے نفرت کریں، اس لیے کہ بیماری بھی رب کی طرف سے نعمت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک ہے کہ مومن اور منافق کی بیماری میں فرق یہ ہے، مومن اور منافق کی بیماری میں فرق یہ ہے کہ مومن بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اور وہ دل کے اندر یہ سوچتا ہے
کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کر دیا، مجھ سے کوئی لفظ ہوئی تھی، میں نے رب کی عبادت نہیں کی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مسلمان اور مومن کی بیماری ہے، اور کافر اور منافق کی بیماری جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فلان چیز کھائی تھی وہ مجھ میں مخالف والی، میں نے یہ ایسا کرتا تو بیمار نہ ہوتا، ایسا کرتا تو بیمار نہ ہوتا، اور جب وہ صحت مند ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ چیز کھائی تھی تو بیمار ہوا تھا، اور یہ چیز کھائی ہے تو اپنے صحت مند ہو گیا ہوں۔ اس وجہ سے اس کی مثال فرمایا اس اونٹ کی ہے جس کو مالک نے باندھا اور باندھ کے پھر کھول دیا، کھول کے پھر باندھ دیا، نہ اسے پتا ہے کہ مجھے باندھا گیا، نہ اسے پتا ہے کہ مجھے کھولا گیا، نہ اسے باندھنے کا پتا ہے کہ مجھے مالک نے باندھا گیا، نہ اسے کھولنے کا پتا ہے کہ مجھے مالک نے کھولا گیا ہے۔ لیکن مومن کی بیماری کا حال یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس بیماری پہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں تسی گلا کرنا تو کار چلے جائے مہربانی کرنا ماشاءاللہ تو سے سفید داڑھی کی پچھلے 15 منٹ میں تسی کون ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آپ سے مشغول ہے، آپ رات کے اندر سوئے، آپ کی داڑھ میں درد آ گیا، دانت میں درد آ گیا، جب صبح ہوئی تو اپنے چاچا کے پاس چلے گئے اور چاچا سے جا کر کہا کہ رات کو میری داڑھ میں بے انتہا درد تھا، جس اتنا سخت اور شدید درد تھا کہ میں سو نہیں سکا۔ ایک مرتبہ یہ جملہ دہرایا، دوسری مرتبہ دہرایا، تیسری مرتبہ دہرایا، تو حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان نے کہا مجھے تجھ پہ افسوس ہے کہ تو اللہ کا ولی ہو کر، اللہ کا نیک بندہ ہو کر، صاحب علم ہو کر، اللہ نے جو تجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، آزمائش میں امتحان میں مبتلا کیا ہے، تو لوگوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ میری 30 سال سے آنکھ نہیں ہے، 30 سال ہو چکے میری آنکھ نہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کانا ہے، اندھا ہے، اس کی آنکھ ایک نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک کسی سے شکایت نہیں کی، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بیماری میں مبتلا کیا جائے اور اس بیماری کے اندر وہ صبر کر لے، اللہ کا شکر کر لے، اللہ کے امتحان میں سرخرو ہو جائے، کسی سے شکوہ شکایت نہ کرے، تو اس بیماری کے بغیر اللہ کے اس بیمار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، میں نے آج یہ موضوع اس لیے چنا تھا کہ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوں تو بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن بیمار بندے کو حقیر نہ جانے کہ یہ گناہگار ہوا ہے اس لیے یہ بیمار ہوا ہے۔ نیک بندہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کو بخار ہوتا تھا، اللہ کے ولیوں کو، نبی کے صحابہ کو اور اللہ کے نبیوں کو بیماریوں کے اندر اللہ کریم نے مبتلا کیا، تو لہٰذا بیمار بندے سے نفرت نہ کریں، لیکن بیماری سے بھی نفرت نہ کریں کہ یہ بیماری رب کی طرف سے نعمت ہے، اور بیماری کی وجہ سے اللہ کریم بیمار کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ مالک ارض و سماء ہمیں بیماری کے اندر بھی اور صحت کے اندر بھی ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔